ہم بات کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اس میں جب ہم انگلش میں اس میں بات کرتے ہیں تو عموماً بلیف اور فیتھ کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے لفظ ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور بلیوز ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اعتماد ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے یا جو اس کے علم میں ہے وہ بات درست ہے، لیکن اس بات کو کہنے کا مطلب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ اعتماد غلط ہے اور وہ تمام قرائن کو نظر انداز کر کے ایک غلط خیال پر قائم ہے۔ یعنی یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ کسی زبان میں کسی لفظ کا کیا کیا معنی ہوتا ہے، اور جو شخص دوسری زبان پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے الفاظ کو اپنے معنی میں لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انگریز بلیف یا فیتھ کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میرے مطابق ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے یہ بات غلط ہو۔ آپ اس بات کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ یس سر. کہ لفظ ایمان جب آپ اپنے الفاظ کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتی جو آپ کے ہاں ہوتی ہے، کیونکہ تمام اہل زبان کے ہاں ان کے الفاظ کے میننگز وہ خود طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ترجمہ لفظ کا تو ہو سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک مثال لفظ ہمارے ہاں ایمان ہے۔ کہ ہمارے ہاں جب لفظ ایمان کو بلیف یا فیتھ میں ترجمہ کر کے ہم کسی فارنر سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیل می اباؤٹ ایمان، ہم کہتے ہیں اٹس اے بلیف سسٹم، اٹس آر فیتھ، وہ کہتے ہیں اٹس اوکے اوکے اوکے۔ اب وہ اٹس اوکے میں جو بات مضمر ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں بلیف سسٹم یا فیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ان کے ہاں بلیف سسٹم یا فیتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں درست مانتا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ یہ 100% غلط ہو، یہ میرا سچ ہے۔ ان ادر ورڈز ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا سچ ہے۔ اس کو وہ لفظ ایمان کو بلیف کے ساتھ جب چینج کرتے ہیں تو یہ ان کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم جب اسلامی زبان میں، جب قرآن پاک کی زبان میں لفظ ایمان بولا جاتا ہے اس کا کوئی ایسا منفی مفہوم نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا سچ ہے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ یہ ہو یا نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی صداقت ہے جو ہر حال میں حقیقی ہے اور یہ کوئی مفروضہ نہیں۔ یہاں اس بات کا شائبہ تک نہیں اہل ایمان کسی باطل چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان جن چیزوں پر ہے، یعنی ارکان، ایک معروضی حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی وہ جن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہر حال میں موجود ہیں، دے آر ناٹ ڈاؤٹ فل کہ وہ چیزیں پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، یا میں فیل کرتا ہوں ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ایسی ہمارے ہاں لفظ ایمان کی ایسی قطعاً کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے ہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ اعتماد کر لے کہ یہ چیزیں ہیں اور میرا یقین ان پہ کامل ہے، پھر اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے جانے ہوئے حق اور صداقت کی بنیاد پر عمل بھی کرے، اور وہی کرے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ ایمان لے آئیں تو اس کے بعد ہماری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں اس ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش کے۔ ہم نے اپنی ذات کو اس ذات کے سپرد کرنا ہے جس پہ ہم ایمان لے کے آئے۔
ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان معرفت قلب، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارے سے عمل کا نام ہے. سوری، یعنی ایمان تین چیزیں اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں. کہ ہم اپنے قلب سے اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے باڈی ایکشنز جو ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان جاننا، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا، یہ سب چیزیں ایمان میں شامل ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف جان لیں، یا ہم صرف زبان سے اقرار کر لیں، یا ہم صرف اس پہ عمل کر لیں. اب آپ غور فرمائیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قلب کی کیفیت وہاں پہ سٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ دائرہ نماز ایک بنیادی عبادت ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس کو جب ہم اس پیمانے پہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کہ ایمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے. اس میں آپ کے قلب کی معرفت ہوتی ہے، اسے آگاہی ہوتی ہے، آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور آپ کے اعضاء اور جوارے، آپ کے باڈی پارٹس اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی جاننا، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب جو شخص ایمان لاتا ہے وہ سب سے پہلے تو دل سے یہ مانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز حق ہے. اگر اس کا دل ہی نہیں مانے تو اس کا ایمان کیسا؟ تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کے اقرار کو دل کا اقرار بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. یہ اس میں آگے انہوں نے قلب کی ایک چھوٹی سی وضاحت کی ہے کہ یہ چیز حق ہے. دل یا قلب کا لفظ ایسے ہی محل استعمال اور سیاق و سباق میں قرآن پاک میں اکثر استعمال ہوا ہے. یہ لفظ بنیادی طور پر جذبات کی اماجگاہ نہیں ہے. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ ایموشنل سینٹیمنٹل کوئی سینٹی سی چیز ہے. اس کے برعکس یہ ایک عضو روحانی ہے جو نوع انسانی کو دیگر غیر انسانی مخلوقات سے جدا کرتا ہے. یعنی یہ وہ یہاں پہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹونمیکل ہارٹ نہیں، اس کے علاوہ کچھ چیز ہے. بہرحال یہ اس وقت اس کو ہم زیر بحث نہیں لا رہے. تو قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے حیوان ناطق یعنی بولنے والا انسان وہ حیوان ہے جو دل رکھتا ہو. ایسا انسان جس کا دل اپنا کام نہ کر سکے، اپنے منصب سے گر جائے گا، وہ انسان نہیں حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر. ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید کا فرمان ہے، انہم لا کالانعام بل هم اضل، یہ تو بس چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہ قلب یا دل اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو اون کرنے کے اور ڈس اون کرنے کے. اور یہ بات بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتی ہے کہ کتنے ہی دل ہیں جو قرآن پاک کی زبان میں بیمار ہیں. کچھ کو وہ کہتا ہے کہ یہ زنگ آلود ہے، کچھ کو وہ کہتا ہے کہ ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ دل اگر صحت مند ہوگا تو ہی ایمان لائے گا، اور ہر شے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ ہو. اس کے لیے دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل جن سے یہ سمجھتے نہیں. اور یہ بات تو قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
یعنی ہمارے ہاں یہ چیز کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ چیزیں ہمارے شعور اور احساس کے ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. قرآن پاک ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفلها، کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور ایمان والوں کو، آپ یہ دیکھیں ایمان والوں کو اللہ کیا مقام عطا کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی اہل ایمان کو اللہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. کتنی امپورٹنس عطا فرما رہا ہے. دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کو جانتے نہیں. ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، کہ روگ ان کے دلوں میں تھا اور اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا ہے، اور یہ جانتے نہیں اور یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے. پھر ایک اور موقع پہ قرآن پاک نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ چڑھ گیا. یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں، اس کا ری ایکشن ہمارے قلب پہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ضمیر موجود ہے، جب بھی وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو انٹیمیٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کی بات مان جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے قلب پہ ایک ڈاٹ بنتا ہے اور وہ بڑھتے 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 ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا قلب اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور وہ زنگ آلود کیوں ہوتا ہے، یہ قرآن پاک اس کو واضح کر رہے ہیں. جس شخص کا قلب زنگ آلود ہوتا ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کی پریکٹس کی وجہ سے، he is responsible for his activity. وہ اس کا اپنا عمل اس کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے، اس کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے. آج اصل میں ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. تو ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیت یہ بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا. کون؟ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ایمان والوں کے دل میں چین اتارا، سکون. اہل ایمان بے چین نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں اللہ ایک خاص قسم کا سکون عطا فرماتا ہے انہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، وہ محنت نہیں کرتے، وہ ہر حال میں دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سکون کی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزونی ہو. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھاتا ہے. اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان کوئی سالڈ چیز نہیں ہے کہ بس جی کسی کے قلب پہ اللہ نے 10 گرام اتار دیا ہے، کسی پہ 20 گرام، اور دیٹس آل. بلکہ نہیں، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. اور جس شخص میں ایمان جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی وہ سکون کی کیفیت میں، اتنا ہی چین کی حالت میں وہ چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے کانسیپٹس زیادہ کلیئر ہوتے جاتے ہیں اور وہ غیر ضروری چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اصل حقیقت اس دنیا کی کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے. تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں خدا چین اتارتا ہے.
نازل فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ان کو عطا فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان ہو، مزید ایمان کی افزونی ہو۔ ایمان زبان سے اعلان و اقرار بھی ہے، اور انسان کو جو عقل کا ملکہ عطا ہوا وہ نطق و گویائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ ملکہ ہے جو صرف انسانوں کو ملا ہے، کم از کم ہماری اس دنیا میں تو اسی طرح ہے۔ دل نے حق کی جو شناخت کی، اسے ظاہر کرنا لازم ہے، اور اس کا پہلا اظہار خالص انسانی انداز میں ہونا چاہیے۔ اور انسان کا خاصہ کیا ہے؟ گویائی، یعنی اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ جب تم پہ حق واضح ہو جائے، جب تم تصدیق بالقلب ہو جائے، تو پھر تم اقرار باللسان بھی کرو۔ اس لیے کہ زبان جو ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اس موجود کائنات میں صرف انسان کو حاصل ہوئی، اور یہ اس کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ قوت گویائی، اپنے مقصد کو بیان کرنے کی طاقت اور دوسروں کو سمجھانے کی طاقت، تو یہ جو انفرادی خصوصیت ہے انسان کو حاصل دوسری تمام مخلوقات سے، اللہ کہتے ہیں کہ تم اسی انفرادی خصوصیت سے اس بات کا اظہار کرو کہ میں اسلام میں داخل ہوا، یا خدا مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ زبان سے اعلان اور اقرار کوئی یوں ہی بے وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی ایک مکمل سکیم کار فرما ہے کہ جب انسان زبان سے اقرار کر رہا ہو تو اس کے نہا خانہ دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میں خدا کی سب سے ممتاز مخلوق ہوں، اور میرے رب نے مجھ پہ کتنا احسان کیا کہ مجھے انسانوں میں شامل کیا۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ ہم میں سے کسی کو جانور بنا دیتا، کسی کو درخت بنا دیتا، کسی کو کسی پہاڑ کا پتھر بنا دیتا۔ تو زبان سے جب اقرار کیا جاتا ہے تو یہ ایک شعوری عمل ہے، یہ بس یوں ہی نہیں کہ بس بول دیا نہ بولا نہ بولا، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری عمل ہے، ایک ایسا عمل جو خدا کے ہاں انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے مجھے جب اپنی مخلوق میں بنایا تو اپنی سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، نباتات، جمادات، یہ ساری اس کی مخلوقات ہیں، اور وہ جس کو جی چاہے جہاں جی چاہے پیدا فرما دے، لیکن اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، اپنی مخلوقات میں سب سے ممتاز مخلوق۔ اور زبان وہ سورس ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات میں ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے جب زبان سے اقرار کیا جاتا ہے تو زبان کا اقرار صرف یوں نہیں ہے کہ بس بول دیا، بلکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انسان اس بات کا شکرانہ ادا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے جب مجھے اپنی مخلوق میں پیدا فرمایا تو اس میں سب سے عظیم مخلوق یعنی انسان کے روپ میں پیدا فرمایا۔ اب جب ایک پروسیس تو اللہ نے کر دیا، ہمیں انسان پیدا فرما دیا، تو بطور انسان کچھ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کا اظہار ہم اپنے قلب کی کیفیت، ہم اپنی زبان کے اقرار، اور ہم اپنے اعضاء اور یعنی اپنی باڈی پارٹ کے عمل سے کرتے ہیں۔ یعنی وہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے: ہماری قلبی کیفیت، ہماری زبان کا اقرار، اور ہمارے جسم سے اس کا اظہار۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو انسان کو قوت گویائی حاصل ہے، یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف اس کائنات میں خدا کی مخلوق میں انسان کو حاصل ہے۔ یہ انسان کو باقی ساری مخلوقات سے جو ممتاز کرتی ہے وہ یہ قوت گویائی ہے، یہ بولنے کی طاقت ہے۔
اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ملکہ ہے. اور یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے بارے میں آئے ہم قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے قول سے اور اپنے کلام سے پیدا کی. اندازہ فرمائیں کہ یہ کائنات قول سے تخلیق فرمائی ہے. انما قول شیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کہنا یہی ہے، اس کو کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. قول اتنی بڑی طاقت ہے، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کا کو آپ اس سے ریلیٹ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ زبان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے. یہ زبان کی طاقت وہ طاقت ہے جو خدا نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں جب اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا میں نے، تو میں نے صرف یہ کیا کہ کہا، قول کیا اپنا. یعنی یہ کائنات خدا کے قول کا نتیجہ ہے. اور وہ قول کی طاقت یعنی گفتگو کی طاقت خدا نے انسان کو عطا کی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس طرح ہدایت فراہم کی کہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے اس سے کلام فرمایا. یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں سے کلام فرمایا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے کلام فرمایا. دوسری طرف ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم انسان اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے. قرآن پاک مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور اس پر اسلام کی ہر شے کی بنیاد ہے. یعنی ظاہر ہے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بنیاد قرآن پاک ہی ہے. دوسری طرف اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے اس سے ہم کلام ہونے کا وسیلہ بناتے ہیں. یعنی اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میاں سے کبھی کوئی میٹنگ شیٹنگ سیٹ کریں، کوئی گفتگو کریں، کوئی اللہ سے آن لائن سسٹم جنریٹ کر لے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک وہ کلام ہے جو ہمیں خدا سے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے. یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی چیز کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں نا جب ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں، جب ہم اس کو اون کرتے ہیں، جب ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں، جب ہم اس کی اہمیت ہمارے نزدیک واضح ہوتی ہے. اگر ہمارے نزدیک کسی چیز کی اہمیت واضح نہ ہو، اگر ہم اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، اگر ہم اس سے کوئی ہمیں فائدہ درکار نہ ہو، تو ہم اسے اگنور کر دیتے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا بطور مسلمان، میرا اور آپ کا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا میرا اور آپ کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق توجہ کا ہے، اس کی اہمیت کے پس منظر کا ہے، اس کی اس کے کرم کا کیا ہمیں کوئی اندازہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہوتے ہیں، ہم خدا کے پیغام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم صرف اس کو کھولتے ہیں اور دڑا دڑ آج 3 سپارے پڑھ لیے، آج 8 سپارے پڑھ دیے، آج 10 رکوع پڑھ دیے. یا ہمارے نزدیک یہ ایک پٹری ہے جس پہ دوڑنا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور قرآن پاک کا ابھی میں نے آپ سے پیچھے آیت آپ کو پیش کی کہ مطالبہ یہ ہے کہ کیا یہ مجھ پر غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ سوچتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں.
تو جب تک انسان کسی چیز کو رک کے دیکھے نا، اس کو ٹولے نا، اس پہ غور نہ کرے، تو وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، بس وہ پھر دوڑتا رہتا۔ تو قرآن پاک کوئی دوڑ کے پڑھنے والی چیز نہیں ہے دوستوں، یہ غور کرنے والی چیز ہے، اور یہ خدا کا ہم سے ہم کلام ہونا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے۔ یہ دعا اور عبادت کا سہارا انسان اسی وقت لیتا ہے جب وہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کلمہ شہادت جو اسلام کا پہلا ستون اور مسلمانوں کا بنیادی عمل ہے، گویائی کا عمل ہے، یعنی انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، اور صرف اتنا سوچ لینا کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ انسان کے لیے یہ زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ میں نے بس یہ سوچ لیا، میں ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ کہتا ہے ایسے بات نہیں بنے گی۔ جو میں نے تمہیں بطور انسان سب سے زیادہ ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے، یعنی جو میں نے تمہیں زبان کی نعمت عطا کی ہے، جو میں نے تمہارے سوا اپنی مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں کی، تمہیں تو بھائی اس سے اقرار کرنا ہے، تب بات بنے گی۔ یعنی صرف سوچ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اور صرف زبان سے اقرار کرنے سے بھی انسان اہل ایمان نہیں ہوتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس عمل گویائی کی حتمی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صرف اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آپ دل میں سوچیں اور زبان سے اقرار نہ کریں تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی بات نہیں بھی ہے اور آپ نے زبان سے اقرار کر لیا تو آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اسلام کا مرکزی ستون عماد الدین یعنی نماز جسم کی کچھ حرکات کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ چند کلمات بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مجبوری سے انسان ان جسمانی حرکات کو ادا کرنے سے قاصر ہو تو یہ کلمات زبان سے یا دل سے ہی دل میں کہہ لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اقرار باللسان، زبان سے اعلان اور اقرار وہ اہم ترین عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے، یہی اس کے انسان ہونے کی پہچان ہے، اور اسی سے انسان اور خدا کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ زبان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ قائم کرتی ہے، یہ اس کو باقی ساری مخلوقات سے جدا کرتی ہے، یہ اس کو اس کائنات میں سب سے ممتاز حیثیت عطا کرتی ہے، اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہونی چاہیے۔ اگلی بات ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو زبان سے کلمے کا اقرار ضروری ہے، لیکن ایمان کے لیے اللہ کا رب العزت نے کچھ اور معیارات مقرر کیے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور، اسی لیے ہماری نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہم جب سوسائٹی میں کسی بندے کے متعلق ہمیں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ کرتا نہیں ہے، یہ اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے، یہ اپنی کمٹمنٹ فلفل نہیں کرتا، یہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، تو چیٹر کی کبھی بھی سوسائٹی میں عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو اپنے عمل اور اپنے کردار میں یکسو ثابت نہیں کر پاتے، سوسائٹی ان کو کبھی عزت نہیں دیتی۔ سوسائٹی انہی لوگوں کو عزت دیتی ہے جن کا کردار اور عمل ایک سمت میں چل رہے ہوں، جو اپنی بات کو کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں، اور اس معاملے میں
وہ اپنی بات کی پاسداری کرے، وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے۔ اب پھر آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانے علی شان ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان دو ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی یہ حسرت پسند نہیں فرمائی، فرمایا کبر مقتند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور بیزاری، کتنی یہ بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ چیز جو تم نہ کرو، یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، تمہارا عمل تمہارے کردار کے ساتھ مماثل نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف فرمائی، اس کا تیسرا جزو ہے عمل بالجوارے، یعنی ہاتھ پیر سے عمل کرنا۔ جب انسان یہ جان لے کہ ایک چیز حق ہے اور اس کی صداقت کا زبان سے اقرار کر لے، تو پھر اسے اس حقیقت سے وفاداری کرنا بھی لازم ہے، اور یہ تعلق اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جس حقیقت کی شناخت کر چکا، اب اس کی زندگی بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے جوارح کے عمل کے ضروری ہونے سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ بعض مسلم علماء نے اسلام بمانی سر افکندگی کو ایمان کے جزو کے طور پر شمار کیا۔ اسلام کیا ہے؟ یہی عمل بالجوارح، کوئی سا عمل نہیں بلکہ وہ عمل جس کا امر اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا قرآن پاک کی صداقت پر استوار ہو۔ یعنی عمل کیا ہے؟ وہ عمل، اسلام اس عمل کو عمل کنسیڈر کرتا ہے جو خدا کے حکم کے تحت ہو اور اس کی رضا کے لیے ہو، اور جو کلیئر ہو کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل شامل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو تعمیل کر رہا ہے وہ لازماً صاحب ایمان بھی ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک مومن لازماً اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا جو اس پہ نافذ ہوتے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے وہ صاحب ایمان بھی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ہوگا نا، وہ تو میرے حکم کی ہر حال میں تعمیل کر رہا ہوگا، لیکن جو تعمیل کر رہا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ میرا بھی ہو۔ اسے اس کا فیصلہ کہاں ہوگا، یہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ ایک شخص اس ایمان سے محروم ہو سکتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا۔ ضروری نہیں کہ ایسے شخص کا عمل رائے گاہ جائے، تاہم اس کی قدر و قیمت ضرور مشکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو بات وہ جس پہ عمل کر رہا ہے وہ عمل اس کا خدا ضائع کر دے، لیکن یہ بات بہرحال لازم ہے کہ اس کو ایویلویٹ کسی اور سطح پہ کیا جائے گا، صاحب ایمان کی سطح پہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک انہوں نے مثال دی کہ ایمان اور اسلام کے باہمی تعلق کو ایک مثال سے آپ ایسے واضح کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں لاکھوں افراد مسلمان ہیں، ان میں اکثر یا تو ترک وطن کر کے وہاں آباد ہوئے، یعنی اپنا ملک چھوڑ کے آئے، یا تارکین وطن کی اولاد ہیں یا ان کی اولاد ہیں وہ جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے تھے۔ وہ دوسرے امریکی شہریوں کی طرح عام اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان فرد کی کسی غیر مسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر خاندان شریعت کا پابند ہے تو شادی اسلامی قانون کے مطابق انجام پائے گی۔ اگر لڑکا مسلمان ہے اور دلہن عیسائی یا یہودی تو فقہا کی عمومی رائے کے مطابق شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں، بشرطے کہ بچوں کو مسلمان کے طور پر پروان چڑھایا جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہے تو شریعت کا کہنا ہے کہ شادی جائز نہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مسئلے کا سب سے عام حل تو یہ ہے کہ دلہا باقاعدہ اسلام قبول کرے۔ اس کے لیے دو مسلمان گواہوں کے سامنے محض کلمہ شہادت پڑھنا کافی ہے۔
اب شادی پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا. عموماً دولہا کے بارے میں یہ پرسش کوئی نہیں کرتا کہ اسے اپنے کہے ہوئے پر ایمان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ شریعت کو عمل سے سروکار ہے، ایمان سے نہیں. اسلام میں داخلے کے لیے شرط زبان سے اقرار ہے، اور شریعت جو ہے وہ عمل پہ کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی شخص کے ایمان کو باطل قرار دینے پر فہمائش کیا تھا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو کھول کے دیکھا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا ایمان کیسا ہے؟ کیونکہ ایمان خدا اور بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، ہمیں اس پر حکم صادر کرنے کا حق نہیں. کسی کے عمل کا جائزہ تو لیا جا سکتا ہے، اس پر رائے دی جا سکتی ہے، تاہم دلوں کے اندر کیا ہے اسے جاننا ممکن نہیں. ایمان اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بیان ہوا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ عربی گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے فرما دیجیے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. رہا ایمان تو اس کا ابھی تمہارے دلوں میں گزر بھی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کم نہیں کرے گا. اتنی واضح بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایمان لے آئے. تو فرمایا جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ان کو کلیئر کر دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم مسلمان ہوئے ہو، اسلام میں داخلے ہوئے ہو. ایمان کا تو ابھی تمہارے دلوں میں گزر تک نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کم نہیں کرے گا. میں اصل میں یہ رکنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ پتا چلے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. سر اینڈ پہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے. بس میں اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ لوگ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کی بات سن رہے ہیں سر؟ یس سر ہم سن رہے ہیں. یس سر سن رہے ہیں. اب چلے ہم اس گفتگو کو ابھی یہاں پہ روکتے ہیں، تاکہ آپ میں سے اگر کوئی کوشچن پٹ کرنا چاہیں تو پلیز. کسی کا کوئی کوشچن ہے جی؟ نہیں سر. کسی کو کوئی بات اگر سمجھ آ گئی ہو تو سر ڈھیر ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں سر. بھائی کوئی تو ان کی بات کی نفی کر دے. نہیں سر، کوئی تو شادی والی بات سر سب سے زیادہ سمجھ آئی ہے. جی شادی والی بات سر سب سے زیادہ سمجھ آئی ہے. کیا سمجھ آئی؟ سر اگر آپ نے کسی غیر مسلم سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنے طریقے سے کرنی ہوگی. جی سمر ڈار ریز ہینڈ. جی سمر پلیز. سر وہ تو میں نے اٹینڈنس کا ہینڈ ریز کیا تھا. بھائی وہ تو میں نے ایک چیٹ میں لکھ دیا کہ پلیز مارک یور اٹینڈنس ہیئر. وہ کدھر ادھر ہی تو ہونی ہے. وہ چیٹ میں میں نے لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے ہماری جیا مہنور مہجبی. اچھا انہوں نے اٹینڈنس لے لی ہے. نہیں سر جاگ رہی ہوں سر، اٹینڈنس لے لی ہے میں نے. اوکے اچھا دیکھیں آپ سر
جی ٹھیک. سر دیکھیے ہم لوگ مطلب آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی روح سے مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ کافی لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ان کے جو قرآن پاک میں جس طرح سے دل کا بیان ہے اس طرح ہم لوگ مطلب ہمارے دل نہیں ہوتے ہیں. تو مطلب اگر ہم لوگوں نے مطلب کس طرح مطلب اپنے آپ کو چینج لانا ہو تو بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. مردہ دلوں کی نشانی یا زندہ دل کی نشانی, اور اس طرح آگے چلنا ہو, اپنے پازیٹیو وے میں لینا ہو اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو قرآن پاک بھی ایسا نہیں پڑھنے, ہم لوگ پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج یہ سورت پڑھ لی, آج یہ سورت پڑھ لی, اور قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو کیسے پترن کا کچھ جاننے والا ہی ہو, کسی نے نمبر چینج نہ کیا ہو. کال کتنے ہو رہی ہے تیری؟ میں تو کوئی کال نہیں, کال گئی ہوئی ہے تم تیری نے کی. کال ملا دی ہے. یہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, کائنڈلی اپنا مائک آف کر لیں. میں میوٹ آل کر رہا ہوں. تو اب جو بات کرنا چاہ رہی تھی صرف وہی بات کریں جو بات کر رہی تھی اسٹوڈنٹ. وہ اپنا نام بتا دیں کون بات کر رہی ہیں. سر میں بات کر رہی تھی شفق. جی شفق. جی بولیں پلیز. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, سر آپ کو میری بات ذرا بھی نہیں مطلب سمجھ نہیں آئے گی, مطلب اینڈ سے یا اسٹارٹ سے جی آپ صرف اینڈ سے بات کر لیں. میں وہ بیچ میں کچھ کسی اور کی کوئی ڈسٹارشن تھی اس میں تھوڑا ایشو ہے. کائنڈلی باقی لوگ اپنا مائک آف اوکے سر ہم لوگ مطلب میں کہہ رہی تھی ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو یہ سیٹسفائی رکھیں نا کہ ہم لوگ ایک دل میں جو ہے ہمارے آف کورس ہم لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں, ہمارا دل جو ہے ہم لوگوں کو وہ ہمارا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تب بھی ہم لوگ ایز سچ ہم لوگ کنسنٹریشن سے نہیں پڑھتے, ہم لوگ صورتیں پڑھتے ہیں. چلو آج دیکھیں جیسے سورت کا جمعے کے حوالے سے سورت کہف پڑھنے کا کہا گیا ہے, لیکن ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ ترجمہ اس آیت کا اور ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ اس ترجمے میں چھپی بات یا اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, یا شاید ہمارا انوائرمنٹ بھی نہیں ہے ایسا ہم لوگوں کو مواقع فراہم کرتا. تو اس چیز کا مجھے مطلب ہوتا ہے بڑا کہ مطلب میرا دل کرتا ہے تفسیر پڑھوں, اور لیکن وہ کبھی ہو ہی نہیں پایا. ایک دفعہ بس ایک چھوٹا سا سیشن ہوا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا, اس کے بعد سے کبھی بھی نہیں ابھی تک ہو پایا. جی تھینک یو. ماجبین کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں, شی ریزڈ ہر ہینڈ. جی ماجبین. سر ابھی شفق نے کہا کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ صرف قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں, ترجمے کی طرف غور ہی نہیں کرتے, ترجمہ پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی سر ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. کائنڈلی ماجبین اپنا مائک آف کر دیجیے گا. میں اصل میں دو چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور جب سے ہم نے یہ سیمیسٹر شروع کیا ہے اس وقت سے اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفاسیر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ کسی ایک انسان کی ہوئی کوشش ہے جو اس نے بہت صدقے دل سے کی, بہت محنت سے, اور ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے صرف کی کہ وہ آنے والوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کے راز کو کھولیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انسانی کاوش ہے. ترجمہ اللہ کی بات نہیں ہے. اللہ کی بات قرآن پاک کے الفاظ ہے جو عربی ٹیکسٹ میں ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائے, اور پھر ایسا بار بار ہو, یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ سیاہی بن جائے اور ایک دفعہ قلم بن جائے, بلکہ فرمایا بار بار ہو, تو بھی یہ قرآن پاک کے الفاظ کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے. یہ اتنی کمال کی کتاب ہے, یہ ایسی پر حکمت اللہ کا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں اس کو جو انسان کو عاجز کر دے, بے بس کر دے. تو یہ جو مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا فرمائے,
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن حکیم ہے اور خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک یہ بات کلیئر ہونی چاہیے جب ہم ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ کسی ایک اللہ کے نیک بندے انتہائی خلوص نیت والے شخص کی صدقے دل سے کی ہوئی کوشش ہے، لیکن یہ ایک انسان کی کوشش ہے. عربی ٹیکسٹ ہی اصل قرآن پاک ہے. اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں تو یہ آپ سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی؟ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ایسے ہوگی کہ جب ہم قرآن پاک کو کھولیں، جہاں سے بھی کھول لیں، کوئی سا صفحہ. اس کے لیے ضروری نہیں کہ جمعہ ہے تو آج سورہ جمعہ پڑھنی ہے، سورہ کاف پڑھنی ہے، سورہ محمد پڑھنی ہے. پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن جب آپ قرآن پاک انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھنا چاہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کھول لیں، وہ جہاں سے بھی کھل جائے تو اس کو پڑھیں ایسے کہ میں اور اللہ تعالیٰ آپس میں باتیں کر لیں اور اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. جب آپ اس نیت سے، اس طریقے پہ، اس طرح اس کو پڑھنے لگیں گے تو امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، اس پریکٹس کو مسلسل کرنے کے بعد اللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ قرآن پاک کھولیں گے اور اللہ آپ سے باتیں شروع کر دیں گے. ہم قرآن پاک کو ایک اجنبی کتاب کی طرح پڑھتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عموماً میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میری یہ فیلنگ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کو پڑھنے کا عموماً رویہ یہ ہے کہ یہ ایک اجنبی کتاب ہے، میرا اور اس کا کیا لینا دینا، بس ثواب پڑھ لو. آج جمعہ ہے، بزرگوں نے کہا کہ سورہ کاف پڑھ لیں، سورہ جمعہ پڑھ لیں، سورہ محمد پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے، روزی روٹی زیادہ مل جاتی ہے. ہم قرآن پاک سے بھی آسائش حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کی، اپنے معاملات کا حل چاہتے ہیں، دنیاوی معاملات کا. عمومی طور پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مشکلیں ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہماری کم ہو جائیں اور دوسرے سارے موج لیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو بھائی قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کھولیں اور اس احساس کے ساتھ، اس زندہ احساس کے ساتھ کھولیں کہ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے جو اس نے عطا فرمایا ہمیں، اور اس میں خدا ہم سے ہم کلام ہے، میرے سے، ہم نہیں، میرے سے. یہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، میرا رب میرے سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کھولیں اور دیکھیں کہ آج میرے رب نے میرے سے کیا بات کی. وہ چاہے ایک آیت آپ پڑھ لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سوچیں میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. اچھا آج میں نے اور اللہ پاک نے یہ بات کی آپس میں. آج میرے اللہ نے کہا کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میری کوالٹی ہے کہ میں معاف کر دینے والا ہوں، میں عطا فرمانے والا. آپ اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ ایک آیت ہو سکتا ہے کسی ایک دن آپ ایک لفظ پڑھیں اور وہ کئی دن وہ آپ اس کو سوچتے رہیں، لیکن اس زندہ احساس کے ساتھ کہ یہ میں اور میرا اللہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں، صرف میں اور میرا اللہ، میں اور تو. اس اصول پہ جب ہم قرآن پاک کو کھولیں گے اور کہیں سے کھول لیں، اس پہ نشانی مت لگائیں کہ آج 7ویں پارے کا 3 رکوع پڑھ لیا تو صبح اس سے آگے شروع کروں گا. یہ سلیبس کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ پڑھیں. تو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے یہ امید ہے اور عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رہنمائی عطا فرمائے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو اس کے اصول کے مطابق آپریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو اگر اس کے اصول کے مطابق آپریٹ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے لیے رہنمائی پرووائڈ نہیں کریں گی. جی مجھے ایک جی شور میں نے ایک میسج پڑھ لیا ہے جو مجھے آیا ہے، تو کائنڈلی اگر آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے شی وانٹس ٹو ٹاک، اگر وہ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں. ہاں، اور اگر وہ اس کے علاوہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے.
सर यहीं पे बात करना चाह रही हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? करम मालिक एहसान जी, आप खैरियत से? सर अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका लेक्चर मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर Thank you. मेरे कुछ सवालात हैं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि बाज़ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कुरान पाक पढ़ के सालों साल कुरान पाक को खोल के नहीं देखते, तो उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए जी, बात यह है कि इंसान को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कुरान पाक कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है, जी ये खुदा की हिदायत है जी और ये इस कायनात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरी कायनात में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है यानी मटेरियल में, तो वो कुरान पाक है, और अगर कोई हस्ती इंपॉर्टेंट है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप ये ज़हन में रखें कि हमें अपनी पसंद की कोई चीज लेनी हो ना, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें एक सूट लेना हो, हमें अपनी पसंद की कोई चीज, कोई हमें किताब लेनी हो, कोई बीइंग लेडीज हमें कोई अपने मेकअप की कोई चीज लेनी हो जो हमारी पसंद की हो, चॉइस की हो और वो एक्सपेंसिव हो, तो हमें उसके लिए बजट अरेंज करना पड़ता है, प्लान आउट करना पड़ता है, दुकान का पता चलाना पड़ता है, और फिर उसकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। इतना सब कुछ करने के बाद हम अपनी पसंद का वो एक सूट हासिल कर पाते हैं। और एक ऐसी हिदायत जिसका ताल्लुक उस जिंदगी के साथ है जिसको कभी मौत नहीं आनी, यानी इस जिंदगी की हकीकत ये है कि इसने हर हाल में खत्म हो जाना है, और उस जिंदगी की हकीकत ये है कि उसने किसी हाल में खत्म नहीं होना। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, पता चलेगा कि उस हकीकत का फैसला इस खत्म होने वाली जिंदगी में हमारे अमल की बुनियाद पे होगा। तो हमें ये एहसास होगा, हमें ये क्लियर होगा कि ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ये कितनी कीमती है। इस जिंदगी ने हमारी ना खत्म होने वाली जिंदगी का फैसला करना है। तो यकीनन हर शख्स अपने लिए बेहतरीन डील चाहता है। बात सिर्फ एहसास के जिंदा होने की है। जो ही ये एहसास खुदा अता फरमा देता है, तो वो उसकी तलब में चल पड़ता है। जब वो तलब करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तलब के अगेंस्ट उसको हिदायत नसीब करता है। हिदायत का असूल ये है कि वो तालिब को मिलेगी। अगर कोई उसका तालिब नहीं है, कोई हिदायत लेना नहीं चाहता, तो खुदा की हिदायत कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है। वो कुरान पाक में फरमा रहा है, बल्कि बाय चांस हमने आज पढ़ा, वो फरमाता है कि मैं दिलों पे ताले लगा देता हूँ। इनके दिलों पे जंग चढ़ गया, और वो क्यों चढ़ा है उसने फरमाया, इनके दिलों पे जंग इनके अमल की वजह से चढ़ा है। यानी इसमें मैं नहीं चढ़ा रहा, जो ये कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जब तक हमारी तरफ से हिदायत तलब नहीं की जाएगी, तलब सिर्फ जुबान से या सोचने से नहीं, यानी हमारी तीनों पार्ट्स, हम दिल से तलब करें, जुबान से मांगे और हमारी बॉडी उस पे एक्ट करे। जब हम तीनों अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को के बारगाह में ये अर्ज पेश करेंगे कि या अल्लाह हम तेरी हिदायत के तालिब हैं, तो उसके नतीजे में वो हमें कुरान पाक खोलने की तौफीक देगा। उसके सर बगैर मेरे इर्द गिर्द चंद अफराद ऐसे हैं कि जो मेरे निहायत ही अजीज हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक को खोल के नहीं देखते, कि सालों साल बीत गए हैं। मैं उनकी वजह से बड़ी परेशान हूँ। आप उनके लिए दुआ किया करें, ये हर माँ की परेशानी है। और आप बड़ी यकीन फरमाएं कि किस्मत वाली माँ है जिनकी औलाद फजर की नमाज पढ़ती है। मैं यही अंडरस्टैंड कर पाया हूँ आपकी गुफ्तगू से, हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर की नमाज बाकायदगी से पढ़े, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। पढ़नी पांचों चाहिए, लेकिन फजर और असर हर हाल में पढ़नी चाहिए। तो आप कोशिश तो सर करें, जो कुरान पाक की तरफ नहीं आ रहे उनका क्या करूं? आप उन्हें कहें कि सिर्फ वो खोल के देख लें, उन्हें कहें कि मत पढ़े, बस यूं एक दफा खोल के देख लिया करें। ये ऐसी किताब मजीद है कि इसको खोल के देखने से भी इंसान के दिल की कैफियत बदल जाती है। सिर्फ शऊर से इंसान इसको खोल के देख ले तो अल्लाह बड़ा करम करता है। मत पढ़े,
صرف اس کو ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیا کریں, جیسے کسی ہم میگزین کو کھول کے دیکھتے ہیں, رسالے کو کھول کے دیکھتے ہیں, ایک دفعہ بس اس کو کھول کے دیکھ لیں. تو تھینک یو سو مچ سر. جی ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں نہیں, کو ہم سب ہدایت گناہگار دینے ہیں کی جی. توفیق عطا فرمائے. سب سے خوفناک وہم انسان کو نیکی کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو یہ لگے کہ وہ نیک ہو گیا تو اسے استغفار کرنی چاہیے. یہ شیطان کا وہ دھوکہ ہے جو انسان کو ایسی گمراہی میں پھینکتا ہے کہ جس سے پھر بس خدا کی پناہ. جی حمزہ, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی سر جی بالکل. مطلب یہی کہ مطلب بعض اوقات شیطان کا یہ بھی مطلب کہ مطلب ہوتا تھوڑا کہ مطلب جیسے کہ ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے, نیک نیک کاموں میں مطلب کہ لگنا شروع ہو گئے, تو یہ بھی مطلب کہ کیفیت مطلب کہ ان کے ہم نیک ہو گئے مطلب, تو مطلب تھوڑا تو یعنی کہ اس مطلب کہ جانب اپنا ذہن مطلب ہونا کہ ہم نے نماز تو پڑھی, یہ مطلب قبول ہو جائے, اس کی جانب اپنا ہونا چاہیے, یا کچھ تو جو بھی نیک عمل کے وہ قبول ہو جائیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ جی. چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے. ہمارا ٹائم میرا خیال ختم ہو گیا جی. آپ کا اس کے بعد کلاس ہے سب لوگوں کی جی؟ یس سر, ہماری کلاس ہے. اوکے, اور ہماری نیکسٹ کلاس 1:30 بجے ہے. تو ظاہر ہے شاید وہ 10 لیٹ ہی شروع ہو, کیونکہ جمعے کی بات ہوتی ہے وہ. تو ہم کوشش کرتا ہوں کہ گوگل ٹیمز وہ میٹ کو بھی چیک کر لیں مین وائل, نہیں تو ہم زوم پہ ہی دوبارہ میں حاضر ہوں گا جی انشاءاللہ. تھینک یو جی. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.